إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون في الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف، توصیف، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ درود و سلام ہو سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کے لیے۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر ایک مزدور آدمی ہے، اب وہ دن بھر مزدوری کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھئی شام کو ہم کو اس کی مزدوری ملے گی، ہم کو جو دن بھر ہم محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کا ہم کو صلہ دے گا، اس کا بدلہ دے گا، ہم کو مزدوری ملے گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے اور اس کا ایک مقصد بیان کیا ہے، اور وہ مقصد ہے تقوی کا پانا۔ آدمی تقوی والا بن جائے، آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کا ڈر انسان کے دلوں کے اندر رچ بچ جائے، آدمی اللہ والا ہو جائے، انسان حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ اور اس کے رسول جو کچھ دے اسے لے لے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول منع کرے اس سے باز آ جائے، تو انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کی تفسیر جو ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، اور ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتلائیے، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جو راستہ بہت تنگ ہو اور اس راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں؟ کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہو اور وہ راستہ چلنے کے لیے بہت مشکل ہو، بہت تنگ ہو، جس پر آدمی بمشکل چل سکے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوا ہے، میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی پھر تم کیسے گزرے اس راستے سے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شمرت واجتہدت، میں نے اپنے کپڑے کو، اپنے دامن کو مکمل طور سے سمیٹ لیا، اور میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا،
مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس راستے کو پار کر گیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، اس دنیا کے اندر آدمی اپنی زندگی کو، اپنے خواہشات کو کچل کر کے، اپنی خواہشات کو کچل کر کے، ظاہر سی بات ہے اس دنیا کے اندر انسان کے جو خواہشات ہیں، جو نفس امارہ ہے، جو اس کو برائیوں پر ابھارتا ہے، اس کو مار کر کے آدمی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے چلا جائے، بڑے احتیاط سے، بڑے محتاط انداز میں، یہی تقویٰ ہے، اور کامیاب بھی وہی انسان ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، اور اگر روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوتا، اللہ والا نہیں بنتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، بدماشیاں کرتا رہتا ہے، غیبت چغلخوری کرتا رہتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو پھر سے دیکھے، اپنے روزے کو جانچے، اپنے ایمان کو پرکھے، اپنے زندگی کو دیکھے، جانچ کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے زندگی کے اندر کہیں کوئی کھوٹ ہے، اور کھوٹ ہے، اگر تقویٰ اس کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی کے اندر جو ہے کھوٹ ہے، اس کو آدمی درست کرے، دوبارہ نظر ثانی کرے۔ تو ایک فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور جس انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ایک عجیب و غریب کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب و غریب ایمانی قوت اور ایمانی طاقت اس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تقویٰ پائے جانے کی وجہ سے، اللہ والا بن جانے کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر ایک عجیب و غریب انقلاب برپا ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب اس کے زندگی کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے، بدلاؤ پایا جاتا ہے تقویٰ پائے جانے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا کہ جو کوئی آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کے اندر تقویٰ بھی پیدا کرتا ہے، اور روزے کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ روزہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے، برے خواہشات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان برے خواہشات پر بھی قدغن لگاتا ہے، ان برے خواہشات کو بھی مارتا ہے، کچلتا ہے روزہ۔ اللہ اکبر۔ تو تقویٰ جس کسی انسان کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک عجیب و غریب ایمانی قوت اور طاقت اور ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر تقویٰ والوں کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، دو جنتیں۔ دو جنتیں کیسی ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے، جس کسی انسان کے اندر تقویٰ پایا جائے گا وہ اللہ سے ڈرے گا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اللہ سے ڈرے گا۔ جس کسی انسان کے اندر یہ کیفیت پائی جائے گی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، تو وہی آدمی فرائض
کا جو ہے اہتمام کرے گا، اللہ نے جو اس کے اوپر فرض کیا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو حرام کیا ہے منکرات سے، غلط کاموں سے، غلط خواہشات سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک جنت تو غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنت دے گا کہ وہ غلط کاموں کو چھوڑ دے گا، اور دوسری جنت اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا نیک کام کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، نیک کام کرنے کی وجہ سے 2 جنتوں کا اعلان کیا ہے۔ اور ایک جگہ پر تقوی والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، کتنی عجیب و غریب یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ حدیث بہت اہم روایت ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب افراتفری کا عالم ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے آدمی کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا کہ جس کے اندر تقوی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس تقوی کی وجہ سے، اللہ کی خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کی ففاضت عینا، اس کے آنکھیں بہ پڑیں گی، وہ رو پڑے گا اللہ کی خوف کی وجہ سے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے گا۔ اسی طریقے پر میرے بھائی اور دوستو، اگر کسی انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر بڑی سے بڑی آفتیں آتی ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں آتی ہیں، اور بڑی سے بڑی بیماریاں آتی ہیں، چاہے وہ آج کے دور میں کرونا وائرس کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ اگر انسان اللہ والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے، ایسے ہی بیماریوں سے نجات پانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راستہ ہمارے لیے اس کام کے لیے بنا دیا ہے۔ اور ایسے انسان کو جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر جو ہے پیدا ہو جائے، تقوی والا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزی ہمارے لیے یہاں سے پہنچائے گا۔ تقوی کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے بنا پر یہ ساری چیزیں دیتا ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی بیان کیا ہے، اور ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جہاں روزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہیں پر ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے کہ روزے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، حکمت یہ بیان کی ہے کہ انسان اللہ کو بڑا مانے، اللہ کی بڑائی کرے، اللہ کی کبریائی کرے۔ جب بھی کوئی بات اور کوئی معاملہ ہے تو اس بات اور معاملہ میں اللہ کو بڑا مانے، اپنے نفس کو بڑا نہ مانے، دنیا کے ہر چیز میں اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لے، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لے۔ جب انسان اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لے گا، اللہ کے بڑائی کو مان لے گا، اللہ ہی کی بڑائی بیان کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام پر، اللہ کی بڑائی کو مان لینے پر، روزہ انسان کے جو ہے اندر اللہ کی کبریائی اور بڑائی جو ہے بیان کرتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ دیکھیے، اللہ کا کوئی یہ مقصد تھوڑی نہ ہے کہ اللہ حضرت انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھے، سورج نکلنے سے لے کر کے اور غروب ہونے تک حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بھوکا اور پیاسا رکھے۔ بھوکا اور پیاسا رکھنے میں اللہ کو کوئی مزہ تھوڑی نہ آتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے اوپر ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے ہمارے بندے کے اندر ہماری جو کبریائی ہے، وہ بڑائی ہے، وہ اس کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ کیسے؟ دیکھیے، مؤذن جو ہے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ
سارے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں اللہ ہی بڑا ہے۔ ارے بھائی اگر تم اللہ کو بڑا تسلیم کرتے تو مؤذن کی آواز کے اوپر تم لبیک کہتے، اللہ کے گھر میں آتے۔ اب اگر تم مؤذن کی آواز پر اللہ اکبر کا جو مطلب ہے، جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے جو اپنی کبریائی کو بیان کرنا چاہتا ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر اس کو بھرنا چاہتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہو تو تم نے اللہ کو بڑا مانا یا اپنے نفس کو بڑا مانا؟ انسان اپنے نفس کو بڑا مان رہا ہے۔ اسی طریقے پر دیکھیے، انسان صبح سے لے کر شام تک، سورج غروب ہونے تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ اب دیکھیے دن کے کسی بھی ٹائم میں وہ تنہائی میں جا کر کے کچھ کھا پی سکتا ہے، غسل خانے کے اندر، کمرے کے اندر بیٹھ کر کے انسان جا کر کے چپکے سے کچھ کھا پی سکتا ہے۔ نفس کہتا ہے کھا لے، اللہ کہتا ہے نہیں کھانا ہے۔ اب بتائیے انسان اللہ کو بڑا مان رہا ہے، اپنے نفس کو بڑا مان رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان اپنے نفس کو کچل دے رہا ہے، اپنے نفس کو مار دے رہا ہے، اپنے نفس کے آواز کو دبا دے رہا ہے، اور کہتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بڑا ہے، کیونکہ اللہ نے اس چیز کو ہمارے اوپر سورج نکلنے سے لے کر اور غروب ہونے کے درمیان میں کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ سے ہم بستری کرنے، جمع کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے۔ روزے کے ایک مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے حالت ایمان میں روزہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور روزے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ روزہ جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے فائدے کو کہ انسان جو ہے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال میں کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کو میں کروں تو جنت کے اندر چلا جاؤں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، علیکم بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزے رکھا کرو، اس لیے کہ روزے جیسا کوئی ثواب والا کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، روزے کا ایک اہم مقصد ہے، ایک اہم پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ والے بن جائیں، حرام کو حرام جانے، حلال کو حلال جانے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ دیا ہے اس کو لے لیں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں، اپنے زندگی کے اندر ایمانی قوت اور طاقت پیدا کریں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جو آنے والے مصائب ہیں یا جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں ہمارے اوپر آ گئی ہیں، اسی تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں، ان پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں تقوی کے حوالے سے، رمضان کے مقصد کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم جو بھی اس ماہ مبارک میں جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے اور اسے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا لے۔ الہ العالمین آج پوری دنیا کے اندر جو ہے کرونا وائرس کی شکل میں یہ بیماریاں اور یہ وبا جو عام ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے اس بیماری کو ختم کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمانی قوت پیدا کر دے، توحید پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اس ماہ مبارک کے مہینے کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اس کی فضیلت اور عظمت کرنے سمجھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری اور ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو قرضدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں سروئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون.